الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بھائیوں دوستوں ساتھیوں، اللہ جل جلالہ عظم نوالہ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، مخلوق ساری کی ساری اس کا کنبہ، اس کے یہاں دونوں طرح کے نظام ہے، رحمتوں کے، برکتوں کے، دعاؤں کی قبولیت کے، امن کے، آپس کی محبت و پیار کے، اور دوسرا نظام لڑائیاں، جھگڑے، ظلم و ستم، بدعہدی، بدعملی، بے دینی، راستے دونوں بتلا دیے ہیں۔ ہر زمانے میں دونوں راستوں کے چلنے والے بھی رہے ہیں اور آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ جس کو کہتے ہیں خدا اور ہوا، ایک راستہ ہدایت کا، ایک راستہ ہوا و حوث کا۔ دونوں راستوں کے نتائج، دونوں راستوں کے چلنے میں آنے والے حالات خوب تفصیل سے اللہ پاک نے ہر زمانے میں نبیوں نے
علیہ السلام نے اور سب سے اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں راستوں کی ساری تفصیل بتلا دی اور انسانوں کو اللہ پاک نے اختیار دیا، سمجھ بوجھ کے لیے عقل دی۔ جانور میں عقل نہیں ہوتی، نہ اسے اپنے نفع کا نہ اپنے نقصان کا، اس کی تو اپنی پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک جو جی میں آئے۔ ایک مزاج ہے شیطانی، وہ ہے صرف بغاوت کا مزاج، ماننی ہی نہیں۔ جنتوں میں بھی تھا، کیا کچھ کہلاتا تھا، استاد الملکوت بھی کہلاتا تھا، لیکن طے کر لیا ماننی ہی نہیں۔ یہ شیطانی مزاج ہے۔ ایک مزاج ہے ایمانی مزاج، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اس کے وعدوں کا یقین، وعیدوں کا خوف، آخرت کو سامنے رکھنا، مرنا ہے، مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا ہے، اس کو سامنے رکھے۔ زندگی تو دونوں تینوں قسم والے گزارتے ہیں، ایمانی مزاج والے بھی، شیطانی مزاج والے بھی، اور حیوانی اور بہیمی مزاج والے بھی۔ راتیں، دن، ہفتے، مہینے، سال، عمریں تینوں کے یہاں آتی ہیں۔ جیسے انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ السلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کا سردار، خلفائے راشدین، تمام صحابہ صحابیات، مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ، ان کے یہاں بھی راتیں، دن، ہفتے، مہینے، سال، بالکل اللہ کا انکار، آخرت کا انکار، اللہ کو نہ ماننا، اللہ کی نہ ماننا، اللہ کو اللہ ہی نہ جاننا، یہ پورا شیطان کا گروہ۔ وہ روز اپنی جماعتیں بناتا رہتا ہے، شیطان اپنی جماعت، اور اس نے قسم کھائی کہ میں جس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا اور صبح سے شام تک مجھ پر جو لعنتوں کی بارشیں، یعنی آج صبح سے لے کے اب تک پوری دنیا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتنی پڑھی گئی ہوگی، نمازوں میں، بچوں میں، مکتب میں، مدرسے میں، قرآن پڑھنے میں، کتاب پڑھ، کتنی وہ جانتا ہے۔ تو اس نے قسم کھائی تھی کہ میں بھی جس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، ان کو تو میں نے وسوسہ ڈالا، انہوں نے توبہ کر لی، اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا، لیکن اولاد سے بدلہ لوں گا، بدلہ بھی دوں گا مختلف راستوں سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دولت کے راستے، کبھی حکومت کے راستے، کبھی عہدے اور منصب اور کرسیوں کے راستے، کبھی خاندانی اور شخصی اور اپنی شخصیت اور اپنی شخصی حیثیت کے راستے، یہاں تک کہ علم کے راستے۔ جیسے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، رب تعلل للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہے، میں کس کے ہاتھ لگ گیا، میرے حلال کو حلال نہیں مانتے، میرے حرام کو حرام نہیں جانتے، حرام سے بچتے نہیں، حلال کو اختیار کرتے نہیں۔
اللہ کو راضی کرنے والی جتنی باتیں بتائی ہے اس سے منہ موڑتے ہیں، اندھیرے میں، اجالے میں، کھانے میں، کمانے میں، شادیوں میں، انفراد میں، اجتماع میں، کہ جتنا اللہ کے ناراض کرنے والے، جیسے مغضوب علیہم قیامت تک پڑھتے رہیں گے، یہ نماز ہی نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ ہو، اور اس کا آخر مغضوب علیہم الضالین، جن پر اللہ کا غضب ہی غضب، رحمت کا کوئی سوال ہی نہیں، کہ دوسرا فریق راستے سے بھٹکے ہوئے گمراہ، اور ہم کو حکم دیا اللہ سے اس راستے کی پناہ، اے اللہ ہمیں چلا سیدھی راہ، ہمیں چلا نبیوں والی راہ، ہمیں چلا انعامات والی راہ، ہمیں چلا رحمتوں، برکتوں، تائیدوں، میری مددوں والی راہ، اور ہمیں بچا دے ایسی راہ سے کہ جس کی راہ کی راتوں پر بھی دنوں میں بھی سانس لے تو بھی اللہ کا غضب، سانس نکالے تو بھی اللہ کا غضب، سوتے ہوئے غضب، جاگتے ہوئے غضب، گھروں میں غضب، راستوں میں غضب، کہ پورے اوپر سے نیچے تک اللہ کے غضب کے پتلے، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا اچھے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مالدار، کیا غریب، اللہ ان سے ہمیں بچائے۔ اللہ جل جلالہ امن والوں کو اپنی مخلوق سے پیار ہے، اس نے غضب والے راستے سے بچنے کے اسباب بھی دیے، رحمتوں کے، برکتوں کے، نعمتوں کے دروازے کھلنے، اور صرف دنیا میں نہیں، یہ تو بہت چھوٹی جگہ ہے، تھوڑے دنوں کی، ہمیشہ ہمیشہ رحمتیں، برکتیں، مددیں اس کے اسباب، جیسے اللہ نے دنیا میں رات اور دن، اجالا اور اندھیرا دونوں بنایا، خود آدمی کی ذات میں جسم بھی اور روح بھی، دونوں کی غذائیں، دونوں کے تقاضے اور دونوں کے اسباب دیے، جسم میں تقاضے رکھے ہیں، بھوک، پیاس، سردی، گرمی، بیماری، تندرستی، مختلف تقاضے جسم، اس کے اسباب بھی دیے، روح اس کے تقاضے، کہ روح اللہ کے پاس سے آئی ہے، وہ اللہ ہی کو چاہتی ہے۔ عربی میں ایک کہاوت ہے، الجنس یمیل الی الجنس، جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، کبوتر کبوتر باز باز، کوا کووں کے ساتھ اڑتا ہے، باز بازوں کے ساتھ اڑتا ہے، کبوتر کبوتروں کے ساتھ، کیونکہ ایسے ہی روح، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ میرے رب کے امر سے اور میرے رب کے حکم سے۔ اسی لیے جب بچہ ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے، 4 مہینے میں اس کا یہ جسم، سر سے پیر تک کے سارے اعضاء، آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر، زبان، لیکن یہ ابھی بغیر روح کے ہے، اس میں روح نہیں۔ اسی لیے کہا کہ اعمال میں جب روحانیت نہیں ہوتی، جیسے نماز کے بارے میں کہا، نماز کتنا بڑا حکم ہے اور کتنا بڑا رکن اسلام ہے، لیکن وہ نماز منہ پر ماری جاتی ہے، بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اس لیے ہر چیز میں خیال رکھنا، روح کے تقاضے
تقاضے ہیں کہ جہاں سے آئی ہے یہ اسی کو چاہتی ہے، اس کے احکامات کو، اس کے اوامر کو، کہ وہ ایک امر ہے اللہ کا، اور اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی نورانیت، اس کی روحانیت، اس پر انعامات، کہ اس سب کا مجموعہ قرآن کریم، کہ یہ حکموں کی طرف جھکتی ہے۔ روح کو اللہ کے حکم پسند ہے، جسم کو کائنات کی شکلیں پسند ہیں، اچھا کھانا، اچھا کپڑا، اچھا مکان، اچھی سواری، اچھے سامان، اور وہ سب ختم ہونے والے۔ اور روح کیا بھی دونوں میں ہر وقت 24 گھنٹے دونوں میں مقابلہ اور کشتی ہوتی رہتی ہے۔ جسم چاہتا ہے کائنات کو اور کائنات کی چیزوں کو، روح چاہتی ہے اللہ کے حکموں کو۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس میں اصل روح ہی ہے، یہ جسم تو ایک دن مٹی ہو جائے گا۔ مل فخر لابن آدم، مل فخر لابن آدم، خلق من تراب ثم الى التراب يعود۔ اس آدم کے بچے کو گھمنڈ و غرور کا حق کیا ہے؟ یہ کیوں اتراتا پھر رہا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں مل جائے گا۔ لیکن روح کے مرنے کے وقت میں بھی ملک الموت جب روح کو قبض کرتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی، محفوظ رہتی ہے۔ اور اس روح ہی کے اعتبار سے سکرات میں آسانی یا سختی، قبر کے سوالوں کا جواب صحیح یا غلط، حشر کا میدان، وہاں کی عزتیں یا رسوائی، نبی کے ہاتھوں جام کوثر، نامہ اعمال سیدھے یا الٹے ہاتھ میں، اور اخیر میں جنت یا جہنم کا فیصلہ، اس سب کا دار و مدار روح کے بننے بگڑنے پر۔ یہ اچھے پوشاکوں سے نہیں بنتی، لذیذ قسم کے کھانوں سے نہیں بنتی، یہ عہدے اور کرسیوں اور حکومتوں اور دولتوں کے ڈھیر سے نہیں بنتی، یہ اللہ کے حکم، اللہ کے حکم سے آئی ہے، یہ حکموں ہی کے راستے سے بنے گی۔ اس میں نورانیت، اس میں روحانیت، اور پھر عجیب جسم کے لمبے موٹے ہونے کی ایک حد ہے، حد سے زیادہ لمبا ہو جائے گا تو کمر جھک جائے گی، بچے مذاق اڑائیں گے، ابا جی کیا کھو گیا، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بیٹا جوانی کھو گئی۔ جسم کی لمبائی چوڑائی کا، بہت موٹے ہو گئے تو پھر یہ ڈاکٹر اور یہ حکیم صاحب بیٹھا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، کمر میں درد ہوتا ہے، کوئی کہ اب تمہاری چربی کاٹی جائے گی اور تمہیں ہلکا کیا جائے، کہ جسم کی ایک حد ہے۔ لیکن روح نورانی روح یا کالی، اس کی کوئی حد نہیں۔ اگر یہ حکم والی زندگی پر آتا ہے، اللہ کو اللہ مانتا ہے ایسا جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں، فعال لما یرید، جو چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے، ایک اکیلی ذات اللہ کی ہے۔ یہ ایمان روح تک، اس ایمان کے تقاضے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، وارثداروں، وارثین کو ان کا حق، پھر عام امت کا حق، عوام، خواص، علماء، بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن،
نبی کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کھانا بھی کھاتا ہے، اس کی روح میں نور آتا ہے، بیوی سے صحبت کرتا ہے اور نور آتا ہے، بچوں کو پیار کرتا ہے، حکم الہی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو اس پیار میں بھی نور آتا ہے۔ لیکن یہ جب اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ چوک توڑتا ہے، نبی کی سنتوں سے منہ موڑتا ہے، تو پھر وہ روح کالی ہوتی ہے۔ جیسے بار بار سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، فضائل اعمال میں ہے، یہ ہماری دونوں کتابیں فضائل اعمال، فضائل صدقات بہت اہم کتاب ہے، اور کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ، توبہ کرتا ہے تو وہ اس کا صابن ہے، اس سے صاف ہو جاتا ہے، راستے بھی بتائے، تو دونوں کے اسباب، جیسے راتوں کے اعمال بھی بتائے، دن کی محنت بھی بتائی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر، کملی اوڑھ کر لیٹنے والے نبی جی اٹھ کھڑے ہوئے، قم فانذر، لوگوں کو آگاہ کر دیجیے، یہ تمہاری زبانوں کے بول، یہ تمہارے آنکھوں سے دیکھنا، یہ تمہارے کانوں کا سننا، یہ تمہارے ہاتھوں پیروں کی حرکت، یہ تمہاری کمائیوں کی شکلیں، یہ تمہارے خرچ کی جگہ، یہ تمہاری صلاحیتوں کا استعمال تمہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ جیسے ہجرت کے بعد مدینے والوں سے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مالی اراکم، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، وانتم تتقحمون فی النار، تمہاری راتیں، تمہارے دن، تمہارے کھانے، تمہارے کپڑے، تمہارا آپس کا رہن سہن، تمہاری زبانوں کے بول، تمہارے دماغوں کی سوچ، تمہاری عداوتیں، تمہاری لڑائیاں، شب و روز تمہیں جہنم کی طرف کھینچ کے لے جائے۔ وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، یہ اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، یہ اللہ کی صلاحیتیں، تم اس کا غلط استعمال کر رہے ہو، اور اس کے نتیجے میں وہ جہنم کی طرف تم جا رہے ہو۔ میں اللہ کا نبی رحمت تمہیں کوکھیں پکڑ پکڑ کے کہ تمہارا وقت یہاں نہیں لگنا چاہیے، تمہیں زبان سے نہیں بولنا چاہیے، اس لیے ایمان والے کی زبان کے بول میں بدلا دیے۔ ایمان والے کے گھر بچہ پیدا ہوگا تو بچے کو پہلے ہی اللہ کی بڑائی، اور بڑائی بھی 4 مرتبہ، کہ عالم پورے کا نظام 4 عناصر پر، آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ منہ ابھی آنکھ نہیں کھلی ہے، ماں کو باپ کو نہیں پہچانا ہے، نہ بول پاتا ہے۔ تیرے پہلے دن کی اور تیرا پہلے دن کا پہلا سبق سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، یہ پہلا سبق ہے، اور زندگی بھر اس سبق ہی کی روشنی میں چلنا ہے۔ نظریں بہت کچھ دکھائیں گی، آنکھیں بہت کچھ دکھائیں گی، اسی لیے قرآن میں، حدیث میں آنکھوں دیکھی کو دھوکے سے تعبیر کیا اور بتایا، جس پہ تم مر رہے ہو، لڑ رہے ہو، کٹ رہے ہو، آدمیت اور انسانیت کے جانے سے باہر جانوروں کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہو، اور کبھی کبھی میرا شیطان بن جاتے ہو کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے کہ ایسے تو ہم نہیں۔ خبردار خبردار،
میں ٹوخے پکڑ کر، اسی لیے یوں کہا علماء کرام نے، ایک آدمی کی اپنی زندگی میں اور اس کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں، دینی اور دنیاوی، عقیدہ، عبادت، معاملات، اخلاق، معاشرت، کھانا، کمانا، پہننا، اوڑھنا، شادی بیاہ، سواری، ان تمام شعبوں میں آدمی جب ایمانی مزاج کے ساتھ چلتا ہے تو جنت ہے ہی، اور جنت اسی کے لیے ہے، اس کی تو دنیا میں جنت نشان بن جاتی ہے۔ اب تھانے تو نہیں بلوائے؟ لیکن انہی تمام شعبوں میں جب یہ حیوانی مزاج کے ساتھ جو چیزیں آئے، حلال حرام، جائز ناجائز، قبر میں اندھیرا ہوگا، اجالا ہوگا، قبر تنگ ہوگی، کشادت، اس سب سے آنکھیں بند کر کے، اسی لیے قرآن کریم نے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہدی للناس، قرآن ہدی للناس، شرقی غربی عربی عجمی، تاجر کاشتکار مالدار غریب مرد عورت، عوام خواص، پڑھے لکھے ان پڑھ، جو عالم کا بیٹا اور یہوہ کی بیٹی علیہم الصلاۃ والتسلیمات، یہ قرآن ہدی للناس، اس میں ہر ایک کے حصے کی ہدایت، اس قرآن سے راستہ دکھے گا، تمہاری زبانوں کے بول کیسے ہوں، آنکھوں سے کیا دیکھو، مال کا خرچ کہاں ہو، مال کی کمائی کس طریقے سے ہو، انسان ہو فرشتے نہیں ہو، یہ سب کرو گے، کھاؤ گے، کماؤ گے، پہنو گے، شادیاں رچاؤ گے، کمائیوں کی شکلیں بنیں گی، کبھی کسی عہدے پر، کبھی کسی منصب پر، ان سب میں صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ کہ جب تک دنیا میں رہو، امن، چین، پیار و پریم، برکتیں، رحمتیں، تائیدیں، جو دنیا والوں کی، اس لیے دعائیں سکھائی نا، اللہم کما اقررت اہل الدنیا کما اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک، اللہ پاک جس طرح تو نے دنیا والوں کی دنیا دے کر آنکھیں ٹھنڈی کی، میری تو آنکھیں ٹھنڈی کر دے اپنی فرما برداری سے، جس وقت جہاں جس حال میں ہوں تیرا حکم کیا، پھر اس پر وعدے اور انعامات اور فضائل بتائے۔ یاد رکھنا جب تم ہماری ماننے پر آ جاؤ گے اور یہ طے کر لو گے تو اس میں امتحانات ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، جیسے پہلے ہی دن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ابو الانبیاء کہلائے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کا ابو البشر، پوری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، تمام نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ، کیا نام، کیا ترجمہ ہے اسلام کا؟ اپنے آپ کو حوالے کر دو، اب ہماری کوئی مرضی نہیں، ہماری کوئی خواہش نہیں، ہماری کوئی سوچ نہیں، جو آپ کو پسند، جو آپ کا حکم، جو آپ کی مرضی، اسلمت لرب العالمین۔ اسی لیے میرے دوستو ہماری یہ جو محنت ہے نا، خالی بہت بڑا مجمع جمع کر لینا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، سچ مچ کی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانا ہے، دل سے، دماغ سے، اعضاء سے، جوارح سے، اس لیے دعائیں سکھائی۔ ہمارا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کا بہت اہتمام کرتے تھے، لے لے یار،
اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك. پروردگار ہمارے دل، دماغ، ہاتھ، پیر، پیشانیاں تیرے قبضے میں. کوئی چیز ہماری ملک نہیں. جب یہی ہے تو تو ہی ہمارا کارساز بن جا. کن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل. ہماری آنکھوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے دماغوں کو، ہماری کمائی کی شکلوں کو ہمیں صحیح راہ دکھا. واہدنا الی سواء السبیل. دعائیں منگوائی. تو یہ دونوں راستے اور اس قرآن میں سب کی مکمل جو جہاں جس حال میں ہے اس کے صحیح اور غلط، اچھے اور برے، حق اور ناحق دونوں کی تمیز کرا کے بتایا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کتنی بڑی بات، کیسی ضمانت اور کیسی گارنٹی. ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال علیہ السلام. دنیا میں جب کوئی آدمی مرتا ہے تو پیچھے والوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، تو یہ بیچارے مر گئے، بچوں کے لیے کیا کیا؟ کوئی رہنے کا مکان، ان کے روزگار کی کوئی شکل پوچھتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. پچھلی صدیوں میں جب امت اپنا سبق بھول گئی، اپنا راستہ بھول گئی اور جانے کن کن راستوں میں بھٹکنے لگی، اس کے جوان، اس کی کنواریاں، اس کے تاجر، اس کے مالدار، اس کے غریب، ایسا سبق بھولی امت کہ دنیا والوں نے ایک سوال قائم کیا پوری دنیا کے مسلمانوں سے. پچھلی صدیوں میں موجود ہے کتابوں میں. ہر مرنے والا پیچھے کچھ دے کے جاتا ہے. تمہارے نبی نے تمہیں کیا دیا؟ تم سارے، تمہارے تاجر، تمہارے جوان، تمہارے کاشتکار، تمہارے کارخانے دار، چنا بتاؤ تمہیں تمہارے نبی نے کیا دیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللهم اجرنا فی مصیبتنا واخلف لنا خیرا منها. امت اپنے سبق کو ایسا بھولی کہ امت کے پاس عالمی سطح پر اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. لیکن اللہ ارحم الراحمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جتنا اللہ پاک کو آپ سے محبت، آپ کی امت سے بھی. تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں، تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں. تیری یہ امت ہلاک نہ ہو، ضائع نہ ہو، اس کی جانیں اس کے لیے وبال نہ بنے، اس کا مال اس کے لیے عذاب نہ بنے، اس کی صلاحیتیں غضب اتروانی ہمیں استعمال نہ ہو. کرم فرمایا، کرم فرمایا. اس دعوت کی آسان اور سہل محنت کی ایسی شکل اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور ان کو اونچے سے اونچے درجات نصیب فرمائے. جھیلنا ان کو بھی بہت بڑا، اس لیے کہ تو راستہ ہی امتحان کا ہے، راستہ ہی آزمائشوں کا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ شاید
خالی اتنا کہ ہم اسلم تو رب العالمین میں مسلمان ہو گیا بس نہیں، اب ہم ٹھوک بجا کے دیکھیں گے وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اپنے ایمان و اسلام کے دائرے میں سچا پکا کون ہے اور جھوٹا کون ہے ہم ٹھوک بجا کے دیکھیں گے۔ کبھی کاروبار کے راستے، کبھی پھلوں کی اور کبھی پیداوار کی کمی کے راستے مختلف حالات لائیں گے اور ٹھوک بجا کے دیکھیں گے ایمان کا پکا ہے یا کچا ہے، سچا مسلمان ہے یا دھوکے باز ہے۔ لیکن دنیا میں آدمی کس کو چاہے دھوکہ دے دے، تاجر اپنے گاہک کو، گاہک اپنے تاجر کو، مالدار غریب کو، غریب مالدار کو، پڑوسی پڑوسی کو، عوام خواص کو، خواص عوام کو، حکومتیں پبلک کو، پبلک حکومتوں کو، جو جس کو چاہے دھوکہ دے۔ ایک اکیلی ذات اللہ کی، وہ علیم و خبیر ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے کہا ہم ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں ہم مسلمان، ہم مسلمان۔ اب آئے امتحانات۔ ابراہیم بہت رئیس خاندان کے تھے اور بڑی دولتوں میں رہنے والے، یہاں سے چلو، یہ ابراہیمی راستہ، یہ محمدی راستہ، یہ صحابہ کا راستہ، یہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا راستہ، یہ بدر والوں کا راستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہاں سے چلو، کہاں کہ تم نے تو کہہ دیا کہ میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، لاؤ بیوی، دودھ پیتا بچہ، کہاں اوپر آسمان نیچے زمین، چاروں طرف پہاڑ اور ریگستان، کوئی آدم نہ آدمزاد۔ بچے کے لیے دودھ چاہیے اور دودھ کے لیے غذا چاہیے۔ اما حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوکی پیاسی، دودھ نہیں ہے، اور بچے کو ماں کو کتنا پیار ہوتا ہے بچوں سے، کتنے ہی کام میں مشغول ہو اور بچہ اپنی ہر ضرورت کی ترجمانی رونے سے، اسے نیند آ رہی ہے، اسے تقاضا ہے پیشاب پاخانے کا، اسے بھوک لگی ہے، اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے، یہ ہماری رہبریاں ہیں، رونا سیکھو، رونا سیکھو، رونے کی عادت بناؤ۔ کہا لوگوں کے ساتھ کہ مخلوق تو خود ہی بیچاری رو رہی ہے، مشرق والے رو رہے ہیں، مغرب والے رو رہے ہیں، یورپ رو رہا ہے، امریکہ رو رہا ہے، روس، چائنا اور جاپان رو رہا ہے، ان کے سامنے مت رو، رو اس اللہ کے
اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر گھر اندر پہنچ جائے۔ اس مجمع میں آنے کا مقصد نیت کرو، کہو انشاءاللہ مجمع کا کوئی فرد تشکیل کی کسی شکل کے بغیر واپس نہیں جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ وہ سن رہے ہیں، اللہ پاک سن رہے ہیں، دلوں کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں۔ قرآنی واقعات، انبیاء کرام، رسول اعظام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے واقعات بیان کرنے والے کے لیے بہت آسان ہے، سننے والوں کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان۔ کون ہے ابراہیم؟ کون ہے؟ تمام نبیوں کے بعد تمام نبیوں کے سردار جس کی نسل میں آئے وہ ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام گود میں ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے، ابا کی تشکیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے وہاں سے یہاں تو آ گئے، جیسے یہ سارا مجمع ٹھیک سے اپنی اپنی جگہوں سے نکل کر یہاں آ گئے۔ اب اس مجمع کو عملی قدم اٹھانا ہے، ابراہیم انہیں چھوڑو یہاں، یہ بچہ اس کی ماں اما حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کو بھی پوچھا ہوگا گھروں سے آ کر، کہاں جا رہے، کہاں جا رہے، کب آؤ گے؟ یہ بے سوال گھروں کے میں ہوتے ہی ہیں۔ اما حاجر رضی اللہ تعالیٰ کہاں کہاں؟ کیوں؟ اشرف تو میں نے تو اپنے آپ کو حوالے کر دیا، کہاں؟ جب کئی مرتبہ پوچھنے پر جواب نہ دیا تو اما حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ ہمارا کا لہٰذا، یہ جو آپ کر رہے ہیں اوپر آسمان نیچے زمین، یہ دودھ پیتا، چھاتی میں دودھ نہیں، جنگل بیابان، یہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، سر ہلایا۔ زمین کے فرش پر، آسمان کی چھتری کے نیچے کھانے کو لقمہ نہ ہو، پہننے کو چتھڑا نہ ہو، سر چھپانے کو جھونپڑا نہ ہو، اللہ کے حکم کی بنیاد پر زندگی ہے، خدا ایسوں کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ اماں نے مجھے اور آپ کو سبق پڑھایا۔ وہ جواب صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، جتنے واقعات ہیں نبیوں کے، یہ سیرتیں ہماری رہبری کر رہی ہے، اس لیے قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور یہ قرآن ھدی للناس ہے، اور کہا گیا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ان کی چال چلو، اور کیسے؟ یکسو ہو کر، وہ نمرود، وہ اس کی حکومت، وہ اس کی فوجیں، وہ اس کے قرر پر، آپ کو کہے کہ جو کہے جس وقت کہے جیسے کہے۔ آپ کو اللہ نے حکم دیا، اشارہ کیا سر جی، یہ نہیں پوچھا شہر روزے میں جا رہے ہیں، اجتماع کب ختم ہوگا، آپ نے واپسی کا ٹکٹ کرا لیا، او واپسی والوں، بڑے ٹکٹ بنا کے آئے ہیں، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے، ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنا
لحاظ سے کہا، آدم و حوا سے لے کر کے حضرت عیسیٰ ابن مریم تک کتنے انبیاء بنی اسرائیل، کیسے پیغمبر، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت آدم و شیش علیہ السلام، یہ جتنا کہا گیا ہے یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے جو آپ کو اللہ کا نبی برحق مانتے ہیں، رسول برحق مانتے ہیں، آپ کے اتباعی میں دنیا آخرت کی کامیابی کا یقین رکھتے ہیں، یہ سارا ہماری طرف سے یاد دہانی ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، قیامت میں پوچھے جاؤ گے۔ ہم نے تو نبیوں کے راستے سے، پیغمبروں کے واقعات میں جنہوں نے نبیوں کا مقابلہ کیا، نبیوں کی بات سے منہ موڑا، اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، اور جنہوں نے دعوت کی راہ میں بڑے بڑے اٹکالے ڈالے، ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوا وہ بھی ہم نے تمہیں سنایا ہے۔ کیوں؟ آپ کو اور آپ کی قوم کو، کہ آپ کے سامنے یہ سارے حالات آئے، ہم نے نبیوں کی کیسے مدد کی، ان کے ساتھ کیسی ہماری تعینیں ہوئی، کیسی ان کی دعاؤں پر باطل کے فرش سے اڑائے، ان پر ان کی زمینیں ہلا دی، ان کے کڑے منہ کو ہلائے، انہیں اندھا بہرا کر دیا، کبھی ہواؤں کے راستے، کبھی زمین میں دھسانے کے راستے، کبھی آگ کے شعلے برسا کر۔ پیارے نبی، یہ ساری ہم نے آپ کو اور آپ کی قوم جو آپ کو اللہ کا نبی مانتی، ان سب کو یاد دہانی۔ یہ قرآن ہے، ہدی للناس ہے، اس میں ہر ایک کی رہبری ہے، اس لیے مختلف گہرائیوں سے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تمہارے سامنے لوگ مر مر کے جہنم میں جا رہے تھے، سب کچھ جانتے تھے، اللہ ہی کو نہیں جانتے تھے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے دنوں کے پروگرام اور کیسی کیسی اسکیمیں، مرنا ہے، مر کے خدا کو منہ دکھانا ہے، آخرت حق ہے، حق ہے، حق ہے، اس کو نہیں جانتے تھے۔ جیسے مکے والوں کے لیے قرآن نے کہا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ یہ مکے میں رہتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہوئی سے 3 بنیادیں اٹھائی، ایمان، عمل یعنی حکموں والی زندگی، اور آخرت، ایمان، عمل، آخرت، ایمان، عمل، آخرت۔ قرآن کی ابتدا یہی سے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ جن پہ یہ سوغاتیں ہیں، جن پہ یہ سرمایہ ہے، جن پہ یہ پونجی ہے، یہ ہے کامیاب ترین، یہ ہے ہدایت یافتہ۔ شروع ہے، لیکن مکے والے کیا کہتے تھے؟ کھا لو، پی لو، اچھل لو، بغلے بجا لو، رانوں کے ہاتھ مار لو، جو جی میں آئے وہ کر لو۔ کس نے کہا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ مختلف گہرائیوں سے مختلف دیکھتے نہیں ہو، بارشیں برساتے ہیں، مردہ زمین کو کیسے لہلا دیتے ہیں، مری زمین کو کیسے زندہ، ایک بیج پر کتنا بڑا درخت، اس پر کتنے پھل، اور دنیا میں کہاں کہاں، ارے دیکھتے نہیں ہو کتنے
ہدایت کو، جس عمل کو، جس آخرت کو کہہ رہا ہوں، اس کا تعلق میری ذات سے سب سے پہلے ہے۔ اور جو مرتا ہے اس کی قیامت تو اسی وقت، من مات قامت قیامت ہوں، جو مرا اس کی تو قیامت۔ اور موت کب آئے گی؟ کہ وہ اچانک آتی ہے، وہ اچانک آتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثروا من ذکر حازم اللذات، یہ بڑے مزے کے کھانے اور شاندار کوٹھیاں اور بنگلے اور کاریں اور قسم قسم کے فرنیچر، ان سب کے مزوں کی کمر توڑنے والی کو یاد کیا کرو کثرت سے، یعنی موت کو۔ مجھے ابھی یاد آیا، ایک آدمی کویت میں تھا، ہمارے یہاں کا، بہت بڑی پوسٹ پر تھا اور بہت دولت ہے، اور خدا جانے کتنا بینک میں کیا۔ اس نے اپنا من پسند ایک بنگلہ بنایا تھا وہاں اپنے وطن میں، اور کیا اس کے کاریگر اور کہاں سے اس کا میٹیریل اور کیا کیا سامان، اور بنگلہ بالکل تیار ہو گیا، اس کا افتتاح ہونے والا ہے اور وہ کویت سے آنے والا ہے۔ افتتاح کی جو تاریخ تھی، اور وہاں سے وہ چلا اور راستے میں انتقال ہو گیا۔ موت تو اچانک آتی ہے۔ اب جب جنازہ آیا تو گھر والوں میں اختلاف ہوا، اتنا شاندار بنگلہ، اتنے کروڑ کا، اور یہ فرنیچر اور یہ فیسلٹی اور یہ سارے راحت، اور اس کی ابتدا میت سے، جس نے بنوایا تھا اس کے جنازے کو بنگلے میں رکھنے کو تیار نہیں ہے، بیوی نہ بچے۔ جن دولتوں پہ اترا رہے ہو، جن دولتوں پہ اترا رہے ہو، جن عہدوں اور منصبوں پر ناچ رہے ہو اور فرعونی نعرے لگا رہے ہو، وہ فرعون ایک نہیں، وہ قارون ایک نہیں، اس کی ساری بات اللہ نے قیامت تک کے لیے رکھی ہے۔ اگر کوئی وقت کا فرعون بنے پھرتا ہے، کوئی وقت کا قارون بن کے پھرتا ہے، تو پڑھ لے ان آیتوں کو قرآن، دیکھ لے نتیجہ۔ اس لیے کہ اللہ کے ضابطے، اللہ کے دستور ایک ہے۔ اس کیا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، خدائی دستور میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ایمان حکموں والی زندگی، لوگوں نے عمل الصالحات جو ہے نا، عام طور پر لوگ وہ عمل الصالحات تھوڑی تصویر پڑھ لی، کچھ صدقہ کر دیا، دو چار فقیر کھلا دیے، بہت اچھا، بے شک ان عملوں کی فضل ہے۔ عمل الصالحات کا ترجمہ جو بندہ یا بندی جس وقت جہاں جس حال میں ہیں، اس حال کے امر الہی کو پورا کرنا، یہ عمل صالح ہے۔ اگر بی بچوں میں ہے ان کا حق ہے، کاروبار میں ہے، مسجد میں ہے، اچھوں کی صحبت میں، مجمع میں ہے، اندھیرے میں ہے، اجالے میں ہے، جوانی میں ہے، صحت میں ہے، بیماری، جو جہاں جس وقت جس حال میں ہے، اس وقت کے امر کو پورا کرنا یہ عمل صالح ہے، اور یہ اللہ کا ذات ہے۔ ایمان عمل صالح، اس لیے کہا نا قسم کھائی، اللہ نے قسم کھائی، اللہ اکبر، اسے کیا ضرورت والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان
منع کر دیا. ہاں جن کے پاس یہ سوغاتیں ہیں، جن کے پاس دولتیں بہت ہیں، جن کے پاس حکومت بہت بڑی ہے، جن کی حیثیت بہت، وہ یہ بات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن پہ ایمان کا سرمایہ ہے، اللہ ہی سب کچھ، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ، نفع نقصان، عزت ذلت، بنانی بگاڑنی، موت حیات. جن کے پاس ایمان ہے اور جو انسان ہیں، فرشتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، کماتے بھی ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں، بچے پوتے نواسے سب، لیکن ہر قدم پر حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے. اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب نفر اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی تو سوئی کی نظر آ جاتی ہے، لیکن پیٹھ کے پیچھے پہاڑ ہو تو وہ نظر نہیں آتا. کیونکہ وہ جو خیر امتی قرنی، آج بھی پڑھا تھا نا خطبے میں امام صاحب نے، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے زمانے کی امت بہت اچھی. کیوں؟ ان کے بنگلے بہت بڑے، ان کے فرنیچر، ان کی فیکٹریاں، ان کے کھانے، ان کے پوشاک، اس وجہ سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے حضرت کے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات اس کو بہت بیان کیا کرتے تھے. اب فرماتے تھے کہ یہ جو کہا کہ میرے زمانے کی امت بہت اچھی، اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے کا یہ تو مسئلہ یہ آ گیا، تک گیا کہ بعد والے تابعین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کہ پھر امت میں کوئی خیر ہی نہیں. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. جب انہوں نے بیان کیا تو حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ مارے خوشی کے اچھل پڑے، بھائی اللہ نے تم سے جو بات کہلوائی کہ حضرت یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے زمانے کی امت بہت اچھی، پھر بعد والے، پھر کس وجہ سے کہ جو تین چیزیں میں لے کر آیا ہوں اور انہیں دے کر جا رہا ہوں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایمان کی دعوت، دین کا سیکھنا سکھانا اور دلوں کی ہر گندگی سے صفائی. یہ میں آسان ترجمہ کر رہا ہوں. مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ جیسے حضور کی نبوت قیامت تک، حضور کی تعلیم قیامت تک، حضور نے جتنے ارشادات فرمائے اور اس پر جتنے وعدے، وہ قیامت تک کہ اس ارشاد کے پیچھے جو خیر ہے، خیر امتی، میرے زمانے کی امت خیر، کہ جس دعوت، جس
اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اکبر اکبر، اس کی صفات آسمان اسے سمجھ سکتے ہیں، نہ زمینیں سمجھ سکتے ہیں۔ وَلَٰكِن يَسْعُنِي قَلْبُ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، اگر میری عظمت کہیں جگہ لے سکتی ہے، میری بڑائی کسی کے اتر سکتی ہے، تو وہ مومن بننے کا دل ہے۔ کہ یہ کھڑے گھوڑے باندھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اینٹیں اور چیٹھے اور پتھر اور لکھے، یہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے کلمے میں سب سے پہلے نبی کہلوائی لا الہ، سب پہ دھڑو پھیرو، جب سمیت بکھیرو کہ دوبارہ کبھی وہ ٹوٹنے نہ پائے۔ کوئی کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، الا اللہ، ایمان کا بیج کی دل کی زمین میں بول کہ ہاں کاشتکار بیج ڈالتا ہے، لیکن بیج ڈال کے فارغ نہیں ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فارغ ہو گئے۔ تعلمنا الایمان، ہم نے پہلے ایمان سیکھا۔ اب ایمان کے تقاضے، مومن سچا ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا، مومن دھوکہ نہیں دے گا، مومن کسی کا برا نہیں چاہے گا۔ فضائل کی تعلیم کے راستے اس ایمان کی جڑ کو پانی پہنچتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ کہ دین کی سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے۔ اپنی جانیں، اپنی راتیں، اپنے دن، اپنے مہینے، اپنے سال، اپنی دولتوں کے ڈھیر، اپنے تعلقات، اپنی حیثیتیں، ان سب کے ذریعے اس ایمان کے بیچ کو پانی پہنچاؤ۔ جتنا اس کو پانی پہنچے گا، یہ اپنے دل میں جگہ لے گا۔ اور کیسے جگہ لے گا؟ وہ درخت، بڑے بڑے طوفان، بڑی بڑی آندھیاں، بڑی تیز و تند ہوائیں ٹکرا کے واپس ہو گئی۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ہوائیں ٹکرا کے واپس ہو گئی، درخت اپنی جڑوں سے اپنی جگہ سے ہل کے نہیں دیا۔ کہ ایمان کیوں پانی پہنچاؤ، یہ قرآن کی تلاوت سے، یا اللہ کے ذکر سے، اللہ کی پاکی اور حمد و ثنا سے اس کو پانی پہنچے گا۔ نظروں کی حفاظت سے ہے نا، روایتوں میں ہے آدمی بہت سارے عمل کرتا ہے، ایک بد نظری جس کے دیکھنے کو اللہ رسول نے منع کیا ہے کہ شیطان کی تیروں میں کا ایک تیر ہے، وہ ساری نماز، ساری نفلیں، ساری تلاوت، سارا ذکر
رہی ہیں، شہر روزانہ جا رہے ہیں، یہ اجتماع رائبن کا کب ختم ہوگا؟ کہ دعا کے بعد واپسی کا ٹکٹ آپ کا کون سی گاڑی ہے؟ یہ پوچھا تھا، یہ کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب کام پورا ہوگا، جب تقاضا پورا ہوگا، جب تشکیل والے یوں کہیں گے اب آپ کے 7 مہینے ہو گئے، آپ کا سال لگ گیا، آپ ملکوں کے لیے جا کر آ گئے، آپ نے ہمارے یہاں ایک چلہ لگا، یہاں کی جو ساری ترتیبیں، اب آپ چاہیے لیکن آنے کی نیت سے کہ جانا ہے، دوبارہ تقاضے پہ آنا ہے کہ آپ یہ طے کر کے گئے ہیں کہ میرا اصل کام یہی ہے جو مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میراث میں دے گئے۔ کئی دنوں کے بعد آئے تھے، سواری پر سوار تھے، اما حاجر نے دیکھا میاں آئے ہیں، کچھ اپنی سنائیں گے، کچھ ان کی سنیں گے۔ وہ ڈنلپ بنایا، ڈنلپ کیسے؟ ریت کا، آج کل تو ڈنلپ کے گدے ہوتے ہیں، اچھلتے رہتے اوپر، ریت کا بستر بچھایا، تشریف لائیے، ہم حالات کے بندے نہیں ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم حکم کے بندے ہیں۔ تمام نبیوں کے باپ نے کہا حکم یہی ہے، سواری سے اتر نہیں سکتا۔ اچھا، حکم توڑنا تو اس گھر میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ پہلے دن سے اسلم میں رب العالمین ہے۔ اچھا، تو اتنا ہو سکتا ہے آپ سواری پر رہیں، میں آپ کے پیر دھو لوں، پھر آپ اپنی تشکیل پر چلے جائیں؟ ہاں، اتنے کی گنجائش ہے، پیر دھوئے چل گئے، تو اب چلنے میں جا رہے ہیں، 10 دن میں جا رہے ہیں، 7 مہینے میں جا رہے ہیں، باہر کسی کو، ارے وہ اسماعیل کا کیا ہوا، اس کے دودھ کا کیا ہوا، پوچھنے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ تقاضوں پہ چل رہے ہیں، بچہ ہے یا رگڑ رہا ہے، ماں کبھی صفا پر کبھی مروا پر، کبھی صفا پر کبھی مروا پر، جنگل بیابان ہے، کبھی خیال آتا ہے کوئی جانور آ کے میرے چاند کو، میری آنکھوں کے تارے کو، کبھی اس کو آ کے دیکھتی ہے۔ یوں خالی مجمع جمع کر لینے سے اور بہت زور کی تقریریں کرنے سے اور تقریریں سننے سے اس سے دین نہیں آتا زندگی میں۔ یہ مجاہدوں کا راستہ ہے، یہ قربانیوں کا راستہ ہے، آپ کی ہوا حوض کو بسے کچھ ڈالنے کا راستہ ہے، اللہ کے حکموں کی لگام لگانے کا راستہ ہے۔ لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب اللہ کے کچھ بندے اپنے کو، اپنے بیوی بچوں کو مسجد کی بنیاد پر ڈالتے ہیں، جو مسجد کا تقاضا، جو ایمان کا تقاضا، جہاں کا جس وقت کا جیسا، کیونکہ پھر ان کے بیوی بچوں کی روٹی روزی کا، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا، اور ان کے ہاتھوں بڑی بڑی خیر کے دروازوں سے کھلنے کا اللہ وہ راستہ بناتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، 6-7 بج رہے، یہ واقعات ہیں، یہ خدا کی دستور ہے۔ جو ایک مرتبہ طے کر لے گا میرا کام دعوت ہے، میرا کام سیکھنا سکھانا ہے، میرا کام دل کی صفائی سے اللہ کا تعلق بنانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے،
پودے، اس کے درخت، اس کے پھل، اور دنیا میں کہاں کہاں کہ سورہ بروج کا جوان، سورہ بروج میں جس کا تذکرہ ہے قرآن میں، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اس میں ذکر ہے اس شہزادے کا، بادشاہ، پوری مملکت کا بادشاہ، اس کا بیٹا۔ کچھ لوگ وہاں کچھ جادوگر تھے، لوگ سیکھتے تھے، اس کو بھی یہ ہو گیا بادشاہ کو کہ بیٹے کو بھی یہ سیکھنا چاہیے، اس نے بھیجنا شروع کیا۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے، من یہد اللہ فلا مضل لہ، من یہد اللہ فلا مضل، اللہ جسے راہ دکھا دے، اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی کسی کا مکر و فریب، کوئی کسی کی چال، کسی کی اسکیم و پلاننگ اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ بادشاہ تو اس کو کہانت سکھانے کے لیے، جادو سکھانے کے لیے، اللہ کا کرم اس بچے کی طرف متوجہ ہوا۔ راستے میں مولوی صاحب سے ملاقات ہو گئی، جیسے آپ چلے کہیں اپنے ارادے سے، کہیں جماعت ملی، کہیں کوئی آدمی ملا، کسی مسجد میں تعلیم میں شریک ہو گئے، اور کتنوں کی زندگیاں بدلی ہیں گھنٹوں منٹوں میں۔ یہ اللہ کی طرف سے ارادہ خیر۔ بادشاہ یہی سمجھتا رہا کہ برابر پابندی سے جا رہا آ رہا اور سیکھ رہا، اور یہ مولوی صاحب کے پاس اللہ اللہ اللہ، وہ یہی سیکھ رہا، سب کچھ کرنے والا، نفع نقصان عزت ذلت سب اسی کے قبضے میں۔ اس کے دل بھیتر اللہ کی عظمت و بڑائی اتر رہی ہے، اس کی زبانوں کے بول میں نور آ رہا ہے، اس کا اثر آ رہا ہے۔ ایک دن راز کھل گیا، دربار میں شور مچ گیا۔ ایک بادشاہ کا بہت قریبی درباری، اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، بہت شاہی آدمی، علاج معالجے میں کیا کمی، یہاں بھی وہاں بھی، یہ بھی وہ بھی، کوئی دوا اثر نہیں کر رہی۔ ایک دن یہ آئے مدرسے سے، انہوں نے پڑھ کے دم کیا، اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے، شور مچ گیا۔ ارے کیا ہوا، کیا کیا؟ معلوم ہوا کہ میں تو اس کو جادوگر سکھانے پہ، ارے میرے بعد تو کرسی پر یہ رہے گا، میرے بعد تو تخت نشین یہ ہوگا، تو پھر یہ تو یہی کرے گا، اسے مارو۔ اور مارنے کے لیے جیسے شیطان بتاتا ہے نا، سارا رمضان خوب قرآن پڑھا، بہت سارا پڑھی، عمرے بھی کیے، اور عید کے دن چلو ذرا 2 گھنٹے کچھ پارکوں میں، کچھ ہوٹلوں میں، کچھ خرندم چرندم میں، وہ جتنا کیا تھا سب ایک ہی، ظہر کی نماز سے پہلے سب ختم، بہووں کو بیٹیوں۔ اسی لیے کہتے ہیں وہ ایمان بناؤ کہ جس ایمان کی روشنی میں اپنا نفع نقصان نظر آنے لگے۔ سارا رمضان کتنے روئے، کتنے قرآن ختم کیے، کیسی نمازیں پڑھی، اور عید کی نماز کا سلام دیتے ہی بہو بیٹے نواسے پوتے داماد پتہ نہیں کون کون اور کہاں جا رہے، پارکوں میں، جہاں سارا گہرائی کا منظر۔ اس لیے دوستو ہمیں دین سیکھنا ہے۔ بادشاہ کو یہ ہوا کہ میرے بعد اگر یہ رہا تو یہ تو اپنا ہی دین چلائے گا، اسے مارو۔ جیسے شیطان وہ سب
کس کا پانی کہاں مرتا ہے، اس تبلیغ والے کا پانی کہاں مرتا ہے، اس کے پرانے کا پانی کہاں مرتا ہے، اس کے مشورے والے کا پانی کہاں مرتا ہے، شیطان کو سب معلوم، وہ اس کے پاس اسی راستے سے آتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو پہاڑوں کی سیر کے نام پر لے جاؤ، اور جب خوب بلندی پر پہنچے تو وہاں سے دھکا دے دو، نیچے گر کے مر جائے گا، پاپ کٹ جائے گا۔ لے گئے، جتنا کہا تھا وہ سارا ہوا، اوپر چوٹی پر سے دھکا دیا نیچے، لیکن وہاں تک فرشتے گود میں لینے کو تیار تھے، ایسا نہ کوئی زخم نہ کوئی چوٹ۔ واپس آیا تھا، ارے مرا نہیں، میں اس اللہ کو مانتا ہوں، یحیی و یمیت، یحیی و یمیت، زندگی اس کے قبضے میں، موت اس کے قبضے میں، نہ پہاڑوں کے نہ سمندروں کے نہ ایٹم بم کے نہ ہائیڈروجن بم کے، کسی کے ہاتھ میں موت و زندگی نہیں ہے، ایک اکیلی ذات اللہ۔ اچھا یہ تو مرتا ہی نہیں ہے، تو پھر ایسا کرو کچھ اس کو سمندری سفر کراؤ، اور جب خوب گہرا پانی آئے وہاں چھوڑ دو۔ وہ بھی کیا، اس لیے شیطان بہت راستے بتاتا ہے، یہ سب شیطانی راستے ہیں، اللہ سے دور ہونے، شریعت سے جاہل ہونے، آخرت سے آنکھیں بند کرنے کے جتنے راستے ہیں وہ سب شیطانی راستے۔ سمندری سفر کو گئے، بیچ پانی میں چھوڑ دیا، خدا جسے رکھے اسے کون چکھے، خدا جسے رکھے اسے کون چکھے۔ وہ تو یوں سمجھے کہ اب تو یہ ڈوب ڈبا کے مرا جائے، تھوڑی دیر میں دھندن آتا واپس، ارے یہ پہاڑوں سے گرایا تب بھی نہیں مرا، سمندر میں اس کو ڈالا تب بھی۔ اس نے کہا تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ جس اللہ کو میں مانتا ہوں، جس اللہ کو میں مانتا ہوں، وہ اللہ، اس کی قدرت، اس کا دین، اس کی شریعت، اس کی سب کی طاقت ہے، اس اللہ کے نام کی طاقت میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ جمع کر لو تمہاری ساری طاقتوں کو، مجھے لٹکا دو پھانسی پر، اور کچھ نہیں، نہ ایٹم بم نہ ہائیڈروجن بم، نہ گولی نہ پستول نہ رائفل، صرف بسم رب ھذا الغلام، بسم رب ھذا الغلام۔ یہ بچہ، یہ جوان جس رب کو مانتا ہے اس کے نام سے ہم یہ تیر چلا رہے ہیں، تم صرف اس کے ساتھ تیر چلانا آ جاؤ۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح پاپ کٹے، لیکن قربانیاں خدا ظاہر نہیں ہونے دیتا، وہ اسماعیلی قربانیاں، وہ حاجر و سارہ کی قربانیاں، وہ اسحاق و انبیاء بنی اسرائیل کی قربانیاں خدا نے کہاں سے کہاں پہنچایا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم کی قربانیاں، یہ سب سبب ہے، اور سب کا مجموعہ ہدی للناس۔ یہ قرآن جو ہاتھوں میں ہے، ہر ایک اپنا راستہ دیکھے، تاجر اپنا دین سیکھے، ڈاکٹر اپنا دین سیکھے، غریب اپنا دین سیکھے، ہر ایک کی شریعت ہر ایک کے لیے مسائل ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مرے گا، سولی پہ لٹکایا، آجو کا بسم رب ھذا الغلام۔ اس جوان جس رب کو یہ مانتا تھا اس کے نام سے ہم یہ تیر چلاتے ہیں، گرام سے نیچے آ گیا، ساری پبلک جتنی تھی، اچھا آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب، جس رب کو یہ مان، جب اس کے رب کے نام میں اتنی طاقت ہے تو رب کتنا طاقتور ہے۔ ایک نہ قربانی دی، لاکھوں کی قسمت جاگ گئی۔ ہمارا یہ
والوں کا کام ہے، یہ مجاہدوں کا کام ہے، ہوا و حوث سے نکل کر حکموں کی لگام لگاتے ہوئے اللہ کا حکم، نبی کی چال، نبی کا کام، نبی کا غم، نبی کے آنسو، نبی کے سجدے، نبی والا قیام، اس کے ساتھ پھر ایک پر قوموں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ کام دیا، لیکن دوستو وہی بات ہے، اللہ کے یہاں اس کے دستور، اس کے ضابطے، کالا نہ گورا، دیسی نہ بدیسی، مالدار نہ غریب، پڑھا لکھا نہ ان پڑھ۔ اور شروع کی تبلیغ جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے شروع کی، اور یہ بیچارے میواتی بولے، اب بالکل ان پڑھ۔ جب بڑے حضرت نے ان سے کہا تبلیغ کرتے رہیو، تبلیغ کرتے رہیو، تو وہ میواتی کہہ رہا اے تبلیغ تو وہ پہ آوے نا، تبلیغ تو وہ غیر کو ڈال سے بول رہا ہے۔ تبلیغ، اور تبلیغ کہتے ہیں عربی زبان میں سامنے والے کو بیوقوف بنانا۔ بڑے حضرت تبلیغ کو کہہ رہے ہیں اور وہ تبلیغ کہہ رہا، لیکن تبلیغ کہنا ہوا مارا مارا پھر رہا ہے۔ تشکیل ہوئی، بیوی بچے، وہ سب کے بیچ میں ایک لحاظ، ایک رضائی۔ یہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں تو جاؤں گا مسجدوں میں ٹھہروں گا، وہاں تو گرم پانی کا بھی دروازے بھی بند ہوتے ہیں، چلے کی بات ہے۔ وہ یوں کہہ لے کہ نہ پتہ نہیں تو کہاں رہے گا، کیا ہوگا، کہاں سردی، کہاں، میرے پاس تو چھوڑے ہیں، میرے پاس تو بچے ہیں، دھیرے دھیرے صبح صبح کھیت میں بھیج دوں گی، اللہ پاک روز سورج نکالتا ہے، اس کی روشنی، اس کی چمک، اس کی گرمائی سے گرمی لے لوں گی، بچے کانٹے جھاڑیاں لے آئیں گے، رات کو تاپ کے 40 دن کی تو بات ہے۔ یہ تبلیغ یوں نہیں چلی ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے مجمع، یہ ماشاءاللہ اتنے پرانے اور اتنی سال کے اور اتنے علماء کی اور اتنی بہار کے، یہ یوں نہیں ہوا ہے۔ اس کی جڑوں میں وہ قربانیاں ہیں، اور یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، یہ کام نبوت کا کام ہے۔ بڑے حضرت اس کو کار نبوت فرماتے ہیں۔ یہ نبوت والے مزاج سے، نبوت والے آنسوؤں سے، نبوت والی آہوں سے، نبوت والے لمبے سجدوں سے، نبوت والی آہوزاری سے چلے گا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل حاجر کی گود میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن و حسین کی ماں کی چھاتی میں بھی دودھ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نواسوں کو زبان پسوائی ہے، جیسے بچے ماں کی چھاتی چوستے ہیں۔ یہ اوپر سے لے کے نیچے تک یہ قربانیوں کا راستہ ہے، مجاہدوں کا راستہ ہے۔ اللہ رسول کی منشا کو پہچان کر وہی فرمایا کہ جب بھی امت کے جس زمانے میں، یہ صرف تابعین اور تبع تابعین تک نہیں، قیامت کا سورج طلوع ہونے تک امت کے جس طبقے میں، امت جس علاقے میں دعوت دین کا سیکھنا سکھانا اور دلوں کی صفائی، اللہ کا تعلق بنانا، جب بھی جہاں بھی یہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو مسجد نبی کے نمونے پر آ جائے گی، جتنے اعمال، جو قربانیاں، جو تقاضے، جس طرح صحابہ کی جماعتیں، جس طرح انصار کی ان کی نصرت، اور وہ سارا پوری سیرت مبارک بھری ہوئی ہے کہ اگر گاؤں کی پھوس کی مسجد، پکی نہیں، بہت کچی پھوس کی، لیکن اگر اس میں یہ ہے اللہ اس مسجد والوں کے ساتھ وہ مددیں کریں گے جو مسجد نبی والوں کے ساتھ،
مثال دیتے تھے یہ تمہارا ریڈیو ہے نا ریڈیو، اور اس میں نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں، مدینے پاک کی تراویح سننی ہے، ریاض کی خبریں سننی ہے، BBC سننی ہے، اس کے نمبر ہوتے ہیں۔ کہیں جنگل بیابان میں، کہیں کئی منزلہ اونچی بلڈنگ کی چھت پر، گھر کے کونے میں، اگر سوئی برابر اس نمبر پر لگ گئی تو بیٹھے یہاں ہو مکے کی تراویح سن رہے ہو، مدینے کی سن رہے ہو۔ فرمایا تمہاری مسجدیں چاہے گونج کی ہوں لیکن ہجرت اور نصرت کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، تعلق مع اللہ کے اعتبار سے، انسانیت کی فلاح و بہبود اور اس کے ساتھ کی غمخواری کے اعتبار سے، ہمدردی کے اعتبار سے جس مسجد کے لوگ ان بنیادوں پر آئیں گے خدا ان سے وہ کام لیں گے جو مسجد نبی والوں سے۔ خدا کرے ہم اس محنت کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو، اس کے تقاضوں کو، اور جب اس پر جان و مال لگائیں گے تو اس کی حفاظت کو، اور اگر جان چرائی اپنے کو بچایا، امت کے جان مال چرانے اور بچانے سے کتنا بڑا نقصان ہوگا خود امت کا اور امت کے ہاتھوں عالم کے انسانوں کا، یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب اپنے بڑوں کی بتلائی ترتیب پر مسجد اور جماعت کے اعمال بتلائے، نکلنے کی ہدایات کی، واپسی میں اپنے مقام پر کرنے کا کام بتایا، ہر ایک کے اپنے روزانہ، ہفتے واری، ماہانہ، سالانہ، اور اس کو کرتے ہوئے پھر کھانے میں، کمانے میں، نوکری میں، کارخانے میں، شادی میں، ہر چیز میں شریعت سنت، شریعت سنت، دعوت، تزکیہ نفس، دین سیکھنا سکھانا۔ مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو حضور نے اپنی موجودگی میں اس وقت فرمایا تھا، لیکن حضور کی بات تو قیامت تک کے لیے ہے، آپ تو قیامت تک کے لیے پورا میراث میں دے کر گئے ہیں۔ یہ دعوت، یہ سیکھنا سکھانا، یہ اللہ کا تعلق، یہ دلوں کی صفائی، جہاں جب جس زمانے میں امت میں باقی رہے گا امت خیر پر باقی رہے گی۔ صدیوں تک امت کے پاس جواب نہیں تھا، اللہ ان باپ بیٹوں کی اور اس خاندان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، محنت کر کے جھیلا بہت، جملے بہت، فکرے بہت، اور کیا کیا آیا، لیکن ان کے ہاتھوں اللہ نے ہم کو یہ کام دیا۔ اب ہماری آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی ذمہ داری ہر آدمی پر اس کا اپنا دین ہے، قبر میں ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھا